به هوای حرم، به امید کرم بر روی لبم. مثال کے طور پہ کوئی جوان ہے، جوانی میں کسی بھی مقام پہ یہ گناہ میں پھنس جاتا ہے، اب اس کے پاس گناہ کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں، یعنی صرف اسے گناہ کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، یہاں پہ توکل کرے، جس طرح حضرت یوسف نے توکل کیا کہ دروازے باہر سے بند تھے اور 7 دروازے جو باہر سے بند ہیں، اور گناہ کے علاوہ حضرت یوسف کے پاس کوئی راستہ بچا بھی نہیں تھا، پھر وہاں پہ فرماتے اللہ من رحم ربی، یہ توکل الہی تھا کہ یوسف پیچھے دوڑے اور خدا نے یجعل لہ مخرجا، اور حضرت یوسف کے لیے راستہ بنایا اور بند دروازوں کو کھول دیا۔ اس طرح خدا بند دروازوں کو کھولتا ہے اگر انسان توکل کرے، یعنی بالکل جب گناہ پہ پھنس جائے، گناہ کے علاوہ کوئی راستہ ہو ہی نہیں، یہاں پر جب مومن توکل الہی کرتا ہے خدا اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ لوگ سوال کرتے قبلہ رجب علی خیاط کیسے بنا؟ آیت اللہ دست غیب کیسے بنے؟ آغائے بحر العلوم کیسے بنے؟ کیونکہ انہوں نے توکل کیا تھا، جو وہ راستے جہاں پہ بالکل بند ہو گئے، جیسے رجب علی خیاط کا مشہور واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ ان کو دعوت گناہ ہوئی جوانی میں، خوبصورت تھے، کہتے میں بہت حسین تھا، تو رشتہ داروں میں خاتون تھی جس نے مجھے دعوت گناہ دی، کہتے میں نے گناہ سے بچنے کے لیے میں گھر کی چھت پہ فلور پہ چلا گیا کہ تاکہ گناہ سے بچ سکوں، لیکن جب وہاں پر بھی پہنچا اب کوئی راستہ تھا ہی نہیں، اس نے کہا یا گناہ کرو، پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ رجب علی خیاط کہتے میں نے چھت سے نیچے دیکھا، بہت فاصلہ تھا اور زمین نیچے تھی، میں نے کہا اب کروں تو کیا کروں، اگر یہاں رہتا ہوں تو گناہ ہوتا ہے، اگر پیچھے جاتا ہوں تو موت ہوتی ہے۔ یہاں رجب علی خیاط کہتے ہیں میں نے اللہ پر توکل کیا اور ایک مرتبہ میں نے چھت سے جمپ لگایا۔ اب کہتا ہے جب زمین پر آ رہا تھا یہی سوچ رہا تھا، میری پوری زندگی جو میں نے گزاری تھی وہ میرے مائنڈ میں بڑی تیزی سے ریپیٹ ہو رہی تھی کہ رجب علی خیاط تو نے کیا کیا کیا، بس میں نے سمجھا بس میں مر گیا۔ تو رجب علی خیاط کہتا ہے جیسے میں زمین پر گرا مجھے ایسے لگا جیسے کسی نرم صوفے پر گرا ہوں، اور ایک مرتبہ جب میں اٹھ کر اپنے پلو کو جھاڑنے لگا تو زمین کی خاک بھی میرے کپڑوں کو نہیں لگی تھی۔ اب کہتا ہے جب میں اٹھا جیسے کسی کے دل کے اندر سے کوئی چیز گر جائے، میرا من اتنا ہلکا ہو گیا کہ رجب علی کہتا ہے فوراً ذہن میں خیال آیا کہ رجب علی مسجد میں جاؤ۔ کہتا ہے میں سیدھا مسجد میں آیا، میں نے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی اور اللہ کا شکر ادا کیا، خدا تو نے مجھے گناہ سے بچا لیا۔ رجب علی کہتا ہے اب اس نماز میں اور پہلے والی نماز میں زمین و آسمان کا فرق تھا، اب جب نماز پڑھ رہا تھا تو دل ٹوٹا ہوا تھا، اب جب نماز پڑھ رہا تھا تو گریہ آ رہا تھا، اب جب رکوع میں جا رہا تھا تو دل کر رہا تھا ذکر رکوع ختم ہی نہ ہو، یہ ذکر چلتا رہے اور میرا رکوع بھی چلتا رہے۔ جتنا میں ذکر کرتا تھا میرا دل نہیں بھرتا تھا، جتنے میں سجدے دیتا تھا میرا دل نہیں بھرتا تھا۔ اب میں سمجھ گیا کہ رجب علی تو وہ رجب علی رہا نہیں، رب نے تمہارے دل سے پردے ہٹا دیا ہیں، کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر یہ انسان گناہ نہ کرتا خدا اس کے دل سے پردے ہٹا دیتا، یہ دیکھتا مخلوق آسمان اور زمین کو، یہ اللہ کے ملائکوں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اس انسان نے اپنے وجود کو پاک نہیں کیا، اور جب بند گلیوں میں آتا ہے تو خدا پہ توکل نہیں کرتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ کہ ایک رجب علی خیاط کا بہت قریبی جاننے والا، اس سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے جو آنکھوں دیکھا واقعہ ہو، آپ نے اس اللہ کے نیک بندے کی زندگی میں دیکھا وہ آپ ہمیں بتائیے۔ تو کہتا ایک مرتبہ جاننے والے اور دوستوں کے ساتھ ہم قبرستان گئے فاتحہ پڑھنے، تو فاتحہ پڑھی، علماء کے قبور پر سب پر واپس آنے لگے، کہہ رہا اسی قبرستان میں میری ماں کی قبر تھی، تو میں نے کہا اب رجب علی ہیں اور علماء ہیں، اب ماں کی قبر پہ فاتحہ میں بعد میں آ کے پڑھ لوں گا، علماء کو چھوڑ کے پھر آؤں گا ماں کے لیے فاتحہ پڑھنے، یا کل آ جاؤں گا۔ اتنے میں کہتا ہے جیسے ہم قبرستان سے نکلنے لگے رجب علی خیاط نے کہا رک جا، میں رک گیا، کہا کہ تمہاری ماں کی قبر اس قبرستان میں؟ حالانکہ کہتے میں نے بتایا بھی نہیں تھا، کسی جو جتنے لوگ ساتھ تھے کسی کو پتا نہیں تھا کہ میری ماں کی قبر اس قبرستان میں۔ میں نے کہا قبلہ اس قبرستان میں، کہا پھر ماں کے لیے فاتحہ پڑھنے کیوں نہیں جاتا؟ میں نے قبلہ آپ کو پتہ کیسے چلا؟ کہ ہم جیسے قبرستان سے نکل رہے تھے مجھے تمہاری ماں کی آواز آ رہی تھی، اے میرے لال قبرستان تو آئے ہو لیکن اپنی ماں کو یاد نہیں کرتے، ماں کے لیے فاتحہ نہیں پڑھتے۔ یعنی وہ برزخی کان رجب علی خیاط کے کھلے ہوئے تھے۔ خدا بڑی لذتیں ہمیں دینا چاہتا ہے، لیکن عزیزو جب تک ان لذتوں سے انسان چھٹکارا نہ پائے، جب تک ہم مرغی اور گوشت اور لذت نکاح اور ان لذتوں میں پڑے رہیں گے کب اس لذت پہ پہنچیں گے؟
فرمایا یہ جتنی عبادات ہیں یہ عبادات تمہارے عقل کو مضبوط کرنے کے لیے.